الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بڑی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں اور جو ریاکاری کرتے ہیں۔ ریاکاری یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اپنی عبادت اور نیک عمل کے ذریعے سے وقعت اور منزلت کا خواہش مند ہو۔ ریاکاری عبادت کے مقصد کے خلاف ہے، کیونکہ عبادت کا مقصد تو صرف خالق کی رضامندی ہے، اور ریاکاری میں مخلوق کی رضا اور خوشنودی مقصد بن جاتی ہے، اور اسی وجہ سے اس کا نام شرک اصغر ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ بے شک تھوڑا سا ریا دکھلاوا بھی شرک ہے۔ ایک حدیث میں ریاکاری کے فتنے کو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ سخت بتلایا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ اس وقت ہم آپس میں دجال کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چھپا ہوا شرک ہے، جس کی مثال یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو اور نماز کو زیادہ بہتر طرح سے اس لیے پڑھے کہ کوئی دوسرا اس کو نماز پڑھتے دیکھ رہا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے دوسروں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا، اور جس نے دوسروں کو دکھانے کے لیے صدقہ دیا اس نے بھی شرک کیا۔ ریاکاری سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ مقام و منزلت کی محبت کو دل سے نکال دے، کیونکہ ریا اس کا حصہ ہے، اور عبادت پوشیدہ طور پر لوگوں سے چھپ کر کیا کرے، یعنی وہ عبادت جو کہ جماعت سے نہیں، اور جس عبادت کا اظہار ضروری ہے اس کے اندر ریا کو دور کرنے کے لیے مقام و منزلت کی محبت کو نکالنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اخلاص کی نعمت عطا فرمائے۔